بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 لوگوں کو اپنا راز کبھی بھول کر بھی مت بتانا۔ اگر آپ نے ان سے اپنا راز چھپا لیا تو آپ بہت بڑے نقصانات سے بچ جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے راز اپنے تک رکھو اور خاص طور پر 3 لوگوں کو اپنا راز کبھی مت بتانا۔ نمبر 1، عورت کو کبھی اپنا راز مت بتانا، کیونکہ عورت کے دل اور زبان کے بیچ فاصلہ بہت کم رہتا ہے، اس لیے وہ راز کو محفوظ رکھنا چاہے بھی تو نہیں رکھ پاتی۔ نمبر 2، بے وقوف دوست کو اپنا کوئی بھی راز کبھی مت بتانا، کیونکہ وہ تمہارے راز کی حفاظت نہیں کر سکتا اور کبھی بھی کہیں بھی بول دے گا۔ نمبر 3، کسی بھی جھوٹے انسان کو جو ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہو، ایسے شخص کو کبھی اپنا کوئی راز نہ بتانا، کیونکہ وہ کہیں بھی بیٹھے گا تو دوسروں کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی غیبت کرے گا، جو تمہارے لیے رسوائی کا سبب بنے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھو، کیونکہ جب تک تمہارا راز تمہارے پاس ہے وہ تمہارا غلام ہے، اور جب تمہارا راز دوسروں تک پہنچتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے ہی جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اور اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ بن جاتا ہے۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے زیادہ محبت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 10 اقوال جو سوچ اور زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عقل 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک عقل طبی اور دوسری عقل سماعی۔ انسان عقل سماعی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پاتا اگر اس کے پاس عقل طبی نہ ہو۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے اگر آنکھ کی بینائی نہ ہو تو سورج کی روشنی بیکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شریف کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ سختی کرتا ہے تو وہ سخت ہو جاتا ہے، اور جب کوئی اس کے ساتھ نرمی سے بات کرے تو وہ نرمی سے جواب دیتا ہے۔ اور کمینے کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ نرمی سے بات کرے تو اس کا جواب سختی سے دیتا ہے، اور سختی سے بات کرنے والے کے سامنے ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اسے اس کا کوئی نہ کوئی عیب مل ہی جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ کبھی اچانک تمام کام درست ہو جاتے ہیں اور کبھی طلبگار ناکام رہتا ہے، اور میں نے اللہ کو اپنے ارادوں میں ناکامی سے پہچانا۔ جب کسی شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ علم اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ علم کے شہر کے دروازے سے اعلان ہوا، صدقے یقین کے ساتھ سوئے رہنا اس نماز سے کہیں بہتر ہے جس کے پڑھنے میں یقین شامل نہ ہو۔ جب عقل کامل ہو جائے تو کلام کم ہو جاتا ہے اور آدمی اکثر صحیح بات کرتا ہے۔ اپنے راز کسی سے نہ بیان کریں۔ پہلے مرحلہ میں ہمیں خود ہی اپنے اسرار موضوع کی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی جو باتیں رازداری کی ہیں ہمیں کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے، اعلیٰ یہ کہ ہمارا کوئی خاص ہو اور اس سے بیان کرنا کسی مقصد و حکمت کے تحت ہو۔ ہم اپنے اسرار کی حفاظت کریں گے تو بہت ساری پریشانیوں سے بچے رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے کوئی خاص فضل و کرم ہو
جس کے بیان کرنے سے بغض و حسد کا اندیشہ ہو تو نعم و فضل کا ذکر لوگوں میں خصوصیت کے ساتھ نہ کریں بلکہ عمومی انداز میں کریں تاکہ آپ کی اس خاص نعمت کا حاسد کو پتہ نہ چلے، جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: یعقوب علیہ السلام نے کہا، پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔ اس آیت میں خواب کی نعمت و بشارت کو اپنے حاسد بھائیوں سے چھپانے کا ذکر ہے اور فرمان نبوی ہے، جس کا ترجمہ ہے: لوگوں سے چھپا کر اپنے مقاصد کی کامیابی پر مدد طلب کرو، کیونکہ ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے۔ دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی۔ پھر دوسروں کی باری آتی ہے کہ اگر ان کے پاس کسی مسلمان بھائی کا کوئی راز ہے تو اسے لوگوں میں بیان نہ کرے، خواہ وہ راز اس کے گھر، اس کی ذاتی برائی، عیب اور نقص سے متعلق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ حافظ ابن حجر نے کہا کہ پردہ پوشی سے مراد ہے کسی نے کوئی برائی دیکھی تو اسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ اس حدیث کی مزید وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے فرمان سے ہوتی ہے، جس میں پردہ پوشی نہ کرنے والے کے لیے سخت وعید بھی ہے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی برہنگی چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی برہنگی چھپائے گا، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا پردہ فاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا پردہ فاش کرے گا، حتیٰ کہ اسے اس کے گھر کے اندر رسوا کر دے گا۔ مندری نے کہا کہ ستر المسلم سے مراد انسان کے عیوب کی پردہ پوشی اور اس کے ذلات و افات کو چھپانا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی پردہ پوشی کرنے والا ہے، تو ہم کیوں نہ اس صفت متصف ہوں جس میں اپنی بھلائی کے ساتھ دوسروں کی بھی بھلائی ہے۔ اس سے روگردانی کا نقصان یہ ہے کہ اس میں اپنے ساتھ دوسرے شخص کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: اللہ عز و جل انتہائی حیا والا اور پردہ پوش ہے، حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے، سو تم میں سے جب کوئی غسل کرنے لگے تو پردہ کر لے۔ عمدہ کسی کا راز جاننا۔ بعض لوگ جان بوجھ کر کسی کے عیوب کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، ٹو میں لگا رہتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، بلکہ چھپ چھپ کر لوگوں کی باتیں سنا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی جاسوسی کرنے، اس کے ٹو میں لگنے سے منع کیا ہے۔ جو چھپ چھپ کر دوسروں کی باتیں سنتا ہے، دیکھیں کس قدر شدید و وعید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: جس شخص نے کسی قوم کی باتوں پر کان لگایا حالانکہ وہ اسے ناپسند سمجھتے ہوں یا وہ اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہوں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ یہ عیب عورتوں میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی پناہ اس بری خصلت و ورذیل حرکت سے۔ لوگوں کی باتیں چھپ چھپ کر اس لیے سنی جاتی ہیں تاکہ انہیں لوگوں میں عام کیا جائے اور اسے رسوا کیا جائے۔ ایسے لوگ خود اس دن اور اس جگہ رسوائیوں سے، جس دن اور جس جگہ سارے جہان والے جمع ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے راز کی ایک بات کی اور ان کو اس بات پر امین بنایا، مگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو فاش کر دیا تو اللہ نے ان دونوں امہات المؤمنین کی سرزنش اور توبہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: نبی کی بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی بس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے، اور جبرائیل ہے، اور نیک اہل ایمان اور فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ راز ایک امانت ہے، اس کا بیان کرنے والا خائن ہے، اور جو خائن کی سزا ہے وہ راز افشا کرنے والے کو بھی ملے گی۔ حسن بصری سے مروی ہے: خیانت میں سے یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا راز فاش کر دو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے:
جب کوئی آدمی تم سے کوئی بات بیان کرے پھر اسے راز میں رکھنے کے لیے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔